سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سورۃ العلق یا سورۃ اقرا، جیسا الحمدللہ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورۃ سورہ مکیہ میں سے ہے، اور راجح ترین قول یہی ہے جمہور مفسرین کا کہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ یہی 5 آیات مبارکہ ہے۔ اب بعض روایات میں جو سورۃ فاتحہ کے بارے میں آیا ہے کہ پہلی سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کامل سورت، یعنی پوری کی پوری سورت جو اتری وہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے اتری، اور پہلی 5 آیات جو ہیں بالاتفاق وہ سورۃ العلق کی ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق سے ما لم یعلم تک۔ پھر وحی جو تھی منقطع ہو گئی۔ راجح اقوال یہ ہیں کہ تقریباً 3.25 سال، بعض روایات میں 2.5 سال ہے، بعض میں 3 ہے، لیکن محققین علماء نے تحقیق کے بعد یہ فرمایا کہ تقریباً 3.25 سال تک وحی جو تھی وہ بند رہی، اور وحی بند ہونے کے بعد سب سے پہلی سورت جو اتری وہ سورۃ المدثر۔ اب اس کے بارے میں باقی باتیں میں کل کے درس میں عرض کر چکا ہوں۔ اب شان نزول جو ہے اس سورت مبارکہ کا، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر درج فرمایا ہے، باب کیف کان بدء الوحی، کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس صحیح روایت کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ روایت جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے ہے، لیکن جب وحی نازل ہوئی ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی۔ بعد میں جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اپنے ابا سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، تو انہوں نے پھر اس واقعے مبارک کو روایت فرمایا ہے، ورنہ مخالفین اور منکرین حدیث جو ہیں، جن کو حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے، وہ یہی بہانہ بنا لیتی ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھی۔ تو یہ بات ضروری نہیں ہوتی جیسے کہ ہم مثلا آج بیٹھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی واقعہ بیان کریں تو اس وقت ہم موجود تو نہیں تھے۔ آج اگر ہم یہاں بیٹھ کر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی واقعہ بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہمیں مختلف طرق سے پہنچا ہے اور اسی واقعے کو ہم نقل کر رہے ہیں۔ تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی آنے سے قبل آپ خواب دیکھا کرتے تھے، اور آپ کے خواب مبارک جو ہیں وہ بڑے سچے ہوتے۔ اصل میں انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں رویا صادقہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی بمنزلہ وحی کے ہوتے ہیں، اور انبیاء کے خواب جو ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ رویا جو ہے یہ بھی جزء من النبوہ ہے، یعنی یہ بھی نبوت کی اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں کہ جیسے بعض قادیانی فرقے نے
جو کافر فرقہ ہے انہوں نے اسی حدیث مبارک سے نعوذ باللہ غلط تعویلات کی ہیں کہ الرؤیا جزء من النبوہ کا معنی یہ ہے کہ رویا خواب دیکھنا جو ہے وہ نبوت کے 46واں جز ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب تو اب بھی باقی ہیں اور قیامت تک باقی ہیں، اور آپ کیسے کہتے ہیں کہ نبوت بند ہو گئی؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے یہ ارشاد فرما دیا کہ رویا جو ہے وہ بھی جزء من النبوہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب رویا باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت باقی. تو یہ ان کی جہالت ہے، یہ بلا وجہ کا تعصب ہے. دیکھیں ایک انسان ہے، اللہ نے اس کے کتنے اجزاء رکھے ہیں، سر ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، پٹھے ہیں، ٹانگیں ہیں، انگلیاں ہیں. اگر کوئی آدمی کا بازو کاٹ کے سڑک پہ پھینک دے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ انسان ہے. حد سے زیادہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ بھی کسی انسان کا کوئی بازو پڑا ہوا ہے، لیکن اس ٹکڑے کو انسان کوئی نہیں کہتا. کسی آدمی کی اگر آپ ٹانگ کاٹ دیں تو ٹانگ کو کوئی آدمی انسان نہیں کہتا. انسان تب ہوگا جب وہ کامل اور مکمل طریقے پر. اسی طرح جب اجزاء نبوت کامل اور مکمل ہوں تو پھر تو بات ہو سکتی ہے کہ نبوت باقی ہے یا نہیں. لیکن اگر اس کی کوئی جز باقی ہو تو اس جز کو تو نبوت کا حکم نہیں دیا جا سکتا. تو اس لیے یہ بھی ان کا ایک جاہلانہ اعتراض ہے. ورنہ جب قرآن مقدس میں اور نصوص قطعیہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کو ختم فرما دیا، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا کرتے تھے. جیسے کہ بعض علماء نے اردو زبان میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جیسے سورج کے آنے سے پہلے صبح صادق طلوع ہوتی ہے. سب سے پہلے جب صبح ہوتی ہے تو وہ صبح صادق ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کے خواب مبارک جو تھے گویا وہ بھی نبوت کی ایک صبح صادق تھی، حتیٰ کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا اور نبوت کا سورج بن کے چمکے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے خواب مبارک جو تھے وہ اتنے واضح ہوتے تھے اور اتنے کھلے ہوتے تھے کہ فلک صبح جیسے سورج صبح سامنے آ جاتی ہے اور کسی کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ صبح ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی. اور اسی طرح احادیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ جیسے اللہ انبیاء کو خواب دکھلاتے ہیں اسی طرح انبیاء کی مائیں، ان کی والدہ، ان کی امہات جو ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی خواب دکھلاتے ہیں. جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں یہ بات موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ و رؤیا امی التی رأت. حضور پاک نے فرمایا کہ میں اپنے ابا کی دعا ہوں اور میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے میرے بارے میں دیکھا تھا. اور اس روایت کے علاوہ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ آپ نے فرمایا وَهَكَذَا يَرَيْنَا أُمَّهَاتَ الْأَنْبِيَاءِ. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جو مائیں ہیں ان کو انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بھی عجیب عجیب خواب دکھلاتے. تو سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا انعامدار نے خاتم الانبیاء نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عادت مبارک اب یہ بن گئی تھی کہ آپ عبادت کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں جو ہیں وہ بسر فرماتے. اور سب سے زیادہ جو بسیرا ہے آپ کا وہ تقریباً 1 مہینہ ہے کہ آپ نے پورا 1 مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا اس غار کے اندر گزارا، کیونکہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں بھی روزے موجود تھے. اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم.
لیکن ہر زمانے کی شریعت کے مطابق احکامات الگ، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ نماز کسی نہ کسی شکل میں اور حیت میں ابتداء آفرینت سے لے کر موجود تھی، لیکن ہر شریعت میں، ہر زمانے میں، ہر نبوت کے دور میں اس کے احکامات جو تھے وہ تبدیل ہوتے رہے۔ یعنی کسی پیغمبر پہ اللہ نے ان کی امت پہ 3 نمازیں فرض فرمائی، کسی کے لیے صرف 1 نماز تھی 24 گھنٹے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرہ کی امت چونکہ خیر الامم ہے اور آپ کی امت جو ہے وہ سب سے بہتر امت ہے، اس لیے ان کو 50 نمازیں فرض کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار درخواست پیش کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے باقی نمازیں معاف فرما دیں، اور 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض باقی رکھے گئے، لیکن وہ بھی اس طرح رکھے گئے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت پڑھے گی تو 5 نمازیں، لیکن ہم لکھیں گے 50، تاکہ ہمارا حکم جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ ہم اپنا جو ایک فیصلہ فرما دیتے ہیں وہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اب اس کا یہ ہوگا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ 1 کے بدلے میں ہم 10 نیکیاں جب دیتے ہیں تو 1 نماز کے بدلے میں جب 10 نمازیں ملی تو 5 نمازوں کے بدلے میں 50 نماز لکھی جائے گی۔ اور کتنا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اس دیار مقدسہ میں اور مسجد الحرام میں نمازیں نصیب فرمائی۔ اگر اسی فلسفے کو آپ سامنے رکھیں تو یہاں 1 نماز کا جو ہے 1 لاکھ ملتا ہے، اور 1 نماز جو ہے اللہ کے ہاں 10 نمازیں لکھی جاتی ہیں، تو جب 1 کا 1 لاکھ ملے گا اور وہاں 10 لکھی جائیں گی تو گویا 10 لاکھ ہوگا۔ اسی لیے بعض محدثین کرام نے فرمایا کہ مسجد الحرام میں صرف 1 لاکھ نہیں ملتا، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک کے شہر میں اور مسجد نبوی میں، صرف مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی نماز پڑھے تو 1 کا 1000 ملتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ 1000 کے مقابلے پر یہ 1 لاکھ ہے، یعنی 1 لاکھ ضرب 1000، تو گویا کہ 1 کروڑ نماز جا بنے گی، یا اس سے بھی زیادہ شاید جا بنے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے جاتے اور آپ وہاں عبادت فرماتے۔ اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ وہ کیا وقت ہوگا اور کیا زمانہ ہوگا کہ کوئی مکہ مکرمہ میں اتنی بڑی آبادی نہیں تھی، یعنی کچھ قبائل قریش کے آباد تھے، اور قریشیوں سے پہلے کچھ قبائل جو ہیں وہ عمالقہ اور جرہم کے آباد تھے، اور اسی طریقے سے قبائل کی ٹوٹل آبادی کتنی، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ لاکھوں تک بھی یہ آبادی نہیں پہنچی تھی، بلکہ ہزاروں کے حدود میں۔ اور اس زمانے میں جبکہ کسی بجلی کا، لائٹ کا تصور بھی نہ کیا جاتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غار میں اکیلا بیٹھنا اور عبادت کرنا کتنا بڑا مشکل کام ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنی بڑی محنتیں فرمائی کہ غار میں بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں، شہر چھوڑ دیا ہے، گھر چھوڑ دیا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عظیم الشان بیوی اور محسنہ اسلام اور محسنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش کے گھرانے کی بہت بڑی عورت، لیکن سب آرام چھوڑ کے اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ اکیلے غار میں بیٹھے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بھی اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ کم از کم انسان اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ تھوڑا سا وقت تو اس لیے نکالے کہ علیحدہ بیٹھ کر اپنے اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، کم از کم تھوڑا سا اپنے معاملات سے کٹ جائے، اپنے کاروبار سے، اپنے ضروریات سے، اپنے احوال سے، چاہے چند منٹ کے لیے بھی، کہ اس میں اس کو اللہ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلیٰ اور نعم کے اندر فکر کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے اور آپ پھر کچھ دنوں کے لیے تشریف لے آتے واپس، پھر سامان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تیار فرماتی اور آپ تشریف لے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عبادت میں مصروف تھے،
بعض علماء نے لکھا کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کے طریقے پر آپ عبادت فرماتے تھے، لیکن راجح قول مبارک یہی ہے کہ بس دنیا سے کٹ جانا، اپنے لوگوں سے علیحدہ ہو جانا، مخلوقات کے معاملات سے منقطع ہو جانا اور توجہ اللہ کر لینی، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آلاء اور نعم میں فکر تھا، اور تنہائی میں اور علیحدگی میں جو بات نصیب ہوتی ہے وہ آدمی کو جلوت میں نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے روایات میں آیا ہے نا کہ سب سے زیادہ مقبولیت کا وقت جو ہے وہ نماز تہجد کے وقت دعائیں بڑی مقبول ہوتی، اور نماز تہجد جو ہے وہ انسان کی اصلاح کرنے کے لیے، اس کے دلوں کی شقاوت کو دور کرنے کے لیے اور اس کے دلوں کے زنگار کو دھو ڈالنے کے لیے بہت بڑی مجرب چیز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تمام گھر والے سو رہے ہیں، دوست سو رہے ہیں، اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ریا نہیں ہے، کوئی سمعت نہیں ہے، کوئی شہرت نہیں ہے، اور آدمی وضو کر پہ مصلی پہ اپنے کمرے کے اندر اکیلا ہے اور اپنے اللہ کے دربار میں مناجات کر رہا ہے، تو اس لیے وہ وقت جو ہے بڑا مقبولیت کا وقت ہوتا اور رحمت خداوندی کا وقت ہوتا ہے، اور آدمی کی اصلاح کے لیے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو حافظ قرآن ہیں یا جو قرآن پاک کے طالب العلم ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک تو نماز تہجد پر مداومت کر، اور دوسرا ان کو یہ چاہیے کہ اسی اوقات میں تھوڑا تھوڑا قرآن پاک کی بعض آیات کو سمجھنے کے لیے اسی وقت کچھ مطالعے کا ٹائم رکھیں، کیونکہ اس وقت جو بات دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے وہ سارا دن نہیں بیٹھتی، کیونکہ سارے دنوں کے اندر آدمی کی نوکری ہے، ملازمت ہے، دکانداری ہے، تجارت ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مل رہا ہے، تو وہ یکسوئی اور وہ خیالات کی جو اتحاد ہوتا ہے وہ بندے کو نصیب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح غار حرا میں بیٹھا تھا کہ ایک اللہ کا فرشتہ نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھا، اور اس کے بعد فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، فرمایا اقرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے پھر کہا اقرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ۔ وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ تھی، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے مقام پہ پیدا فرمایا جہاں کوئی مدرسہ نہیں، جہاں کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی تعلیمی ادارے نہیں، کوئی معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں۔ اسی لیے فرمایا نبی الامی، ایک ایسا پیغمبر جس کی شان کیا ہے، الامی، امی کہتے ہیں ماں والی، یعنی جو پڑھا ہوا نہ ہو، جیسے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ۔ اسی طرح جیسے حضور نے فرمایا نحن امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب، کہ ہم ایک امی امت ہیں کہ ہم زیادہ پڑھنا لکھنا اور حساب کتاب جو ہے نہیں جانتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی ادارے میں آپ نے علم حاصل نہ کیا، اور ان حالات میں کہ ایک اللہ کا فرشتہ اترے اور کہے پڑھو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمانا تھا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف اقرا باسم ربک، یعنی اپنے اللہ کا نام پڑھو، تو اللہ کا نام تو حضور جانتے تھے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور اللہ کا نام بھی نہیں جانتے تھے، لیکن آپ کا یہ فرمانا اس لیے تھا کہ پتہ نہیں تھا کہ مجھے کیا پڑھانا چاہتا ہے اور کیا تعلیم دینا چاہتا ہے اور کون سی کتاب ہے اور کیا چیز ہے، اس لیے فرمایا کہ ما انا بقارئ۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نام لینا آپ کے لیے کیا مشکل تھا، یا اگر جبرائیل آگے پڑھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عربی زبان کے کلمات کو دوہرا دینا بھی کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن بات تو یہ تھی۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاص کیفیت طاری ہوئی، پھر آپ فرماتے ہیں کہ ملک جو تھا فضمنی ضمتن شدیدہ، کہ اس اللہ کے فرشتے نے مجھے سینے سے لگا کے دبوچا، مجھے پکڑ کے سینے سے لگایا،
تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے حکم سے تھا، کیونکہ جبرائیل تو کوئی حرکت نہیں کر سکتے جب اللہ حکم نہ دے۔ جبرائیل علیہ السلام تو کوئی ایک قدم بھی نہیں ہلا سکتے جب تک اللہ حکم نہ دے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اور یہ بھی طریقہ تھا کہ اللہ نے رسول ملکی کو رسول بشری سے ملایا کہ وہ فرشتوں کا رسول ہے اور میرا مدنی محمد مصطفیٰ بشر ہیں، سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، اور آپ انسانوں کے رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملایا، اور اس انداز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے علوم منتقل ہوئے، اور یہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں، اس لیے کہ جب سیدہ مریم علیہ السلام بی بی مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بچے کی خوشخبری دیتا ہوں، تو بی بی صاحبہ بڑی گھبرا گئی کہ میری تو شادی نہیں ہوئی ہے اور بچہ میرا کیسے پیدا ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں وہ پیدا کر سکتے، اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور صحیح احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، تو اس پھونک کا یہ اثر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نطفہ جو تھا وہ قرار پکڑ گیا۔ تو اگر جبرائیل علیہ السلام کے پھونک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اثر پیدا کر سکتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کا حضور کو سینے سے لگانے میں بھی اثر پیدا ہو سکتا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے دبوچا، اور فرماتے ہیں اس کے دبوچنے سے مجھے تکلیف ہوئی محسوس ہوئی، یعنی اس نے زور سے مجھے دبوچا۔ اور اسی سے محدثین کرام نے اور علماء عظام نے مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اگر استاد تعلیم دینے کے لیے سختی کرے تو جائز ہے۔ انہوں نے کہا کیونکہ یہ مرحلہ تعلیم کا تھا، اس تعلیم کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام کا آپ کو دبوچنا اور آپ کو سینے سے لگا کے دبانا، حتیٰ کہ حضور تکلیف بھی محسوس کرے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ علم جو ہے ایسے حاصل نہیں ہوتا، تو استاذ کو بھی حق ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی تکلیف یا شدت سے پیش آئے تو پیش آ سکتا، ورنہ جبرائیل علیہ السلام کا کیا مقابلہ ہے کہ وہ شان محمد مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے۔ جبرائیل علیہ السلام تو ایک خادم کی حیثیت میں آتے تھے، جبرائیل علیہ السلام تو ایک فرشتہ ہے، اور خاتم الانبیاء تو افضل الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، لیکن تعلیم کے مراحل جو ہیں وہ ایسے ہوا کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے 3 بار جو ہے دبوچا، اور 3 بار دبوچنے کے بعد پھر مجھے کہا کہ پڑھیں اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور بعض روایات یہ صحیح بخاری مبارک کے اندر یہی روایت، اور اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حکم بھی گویا اسی میں موجود ہے، حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب جبرائیل نازل ہونے کا قل فاستعذ، انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پڑھایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو قرآن پاک کے آداب میں یہ بات شامل ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ نے فرمایا جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اللہ سے پناہ پکڑو شیطان کے فتنوں سے، کیونکہ شیطان رجیم مردود لعین جو ہے وہ ایسے وساوس ڈالتا ہے کہ انسان قرآن پاک پڑھ کے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے نعوذ باللہ اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی قاعدہ یہ ہے، علماء نے لکھا کہ شیطان ہمارا ایک ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آئے، اور جو دشمن نظر نہ آئے وہ بڑا خطرناک ہوتا، یعنی ایک دشمن کا آپ کو علم ہے، آپ کو خبر ہے، چلو آپ کمزور بھی ہوں تو آپ بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک دشمن کا آپ کو پتہ بھی نہ چلے، آپ کو نظر بھی نہ آئے تو آپ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ پھر طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ تم میری پناہ میں آ جاؤ، کہ مجھے تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔
جیسے تم اپنے دشمن کو نہیں دیکھ سکتے ہو، میری ذات تو اتنی شان والی ہے کہ وہ دشمن بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب تم میری پناہ پکڑ لو گے تو میں تمہیں اس کے فتنوں سے بچا لوں۔ تو اس لیے جب آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے گا، پھر قرآن پاک کی تلاوت ہو، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے ہر اچھے کام کے اندر، چاہے آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرے یا چاہے آدمی کھانا کھائے یا پانی پیے یا کوئی کام بھی کرے خیر کا، تو اس کو چاہیے کہ ہر اچھے کام کو شروع کرنے کے لیے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا زبان سے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا، اور فرماتی ہیں جب میں نے پڑھ لیا تو جو ملک اترا تھا آسمانوں سے وہ اسی طرح آسمانوں پہ چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی خشیت علی نفسی، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا کہ یہ کیا چیز تھی، کیا اترا، کیا پڑھایا، کیسا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک لرزہ طاری ہو گیا، ایک کیفیت طاری ہو گئی خوف کی، دہشت کی، اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں میرے آقا اترے غار حرا سے اور تشریف لائے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ معنی نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فرشتہ کیا ہے، یا یہ فرشتہ بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ حضور کیوں گھبرائے اور کیوں ایسی کیفیت طاری ہوئی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی عظمت ایسی تھی، اللہ کے وحی کی ہیبت ایسی تھی، اللہ کے کلام کے اندر جو جلال تھا اس کی وجہ پہ ایسی دہشت طاری ہو گئی۔ جیسے کہ آپ دیکھتی ہیں اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ نے فرمایا میرے بدی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو آپ دیکھتے کہ وہ بھی اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے، اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکتے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ نے فرمایا جب ہم نے اپنی امانت آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ پیش کی تو انہوں نے انکار کیا۔ تو انکار کا معنی یہ نہیں تھا کوئی خدا کے سامنے انکار کر سکتا ہے، کیوں آگے بعد اشفقنا، گھبرا گئے کہ جی ہم اس بوجھ کے امانت کے متحمل نہیں۔ تو جس امانت سے آسمان تھرا جائیں اور زمینیں کانپ جائیں اور پہاڑ پھٹ جائیں، تو آخر سید البشر پہ کوئی کیفیت تو طاری ہونی، آپ پر بھی تو کوئی گھبراہٹ کے آثار ہونے۔ اور یہ بھی قاعدہ ہوتا ہے، علماء نے لکھا کہ آخر ایک رسول بشری کا جب رسول ملکی سے لقاء ہو تو اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں نور سے، اور بشر کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے خاک سے۔ تو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب اتنا بڑا لقاء ہوگا تو اس کے اثرات جو ہے ہوں گے۔ جیسے اس کی چھوٹی سی مثال آپ لے لیں کہ اگر آج بھی کسی کو بجلی کرنٹ مار لے تو اس پہ ہم دیکھیں گے آپ کے اس کے بدن پہ کیسے لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ تو بیکار سی بجلیاں ہیں اور بیکار مصنوعی نور ہیں، اور فرشتے تو اللہ نے پیدا ہی نور سے کی، تو جب وہ کسی بشر سے ملے گا تو اس کے اثرات تو پیدا ہوں گے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور آپ پر گھبراہٹ طاری۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے رشتی جیسے ملعون اور مردود دنیا میں اب بھی پیدا ہوئے ہیں، اور پہلے دور میں بھی پیدا ہوتے رہے اور ہر زمانے میں پیدا ہوں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد دجال پیدا ہوں گے اور بڑے بڑے دین کے اندر فتنے مچائیں گے۔ تو اس طرح بعض دجالوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پتہ نہیں جی جب اللہ کا فرشتہ آیا تو اب کیا پتہ حضور کو فرشتہ ہے یا جن ہے، جن بھی تو ہر شکل اختیار کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہو سکتا ہے کہ یہ جنوں کا کوئی کمال ہو۔ اور بعض بدبختوں نے تو ایسے لفظ بھی لکھے ہیں کہ جو ہماری زبان بھی گوارا نہیں کر سکتی، کہ ہم اپنی زبانوں پہ نقل بھی کیوں کریں ایسا لفظ جس سے توہین پیدا ہوتی ہو انبیاء۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔
تو یہ بات تو وہی ختم ہو گئی کہ جب پڑھا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی خلق، تو وہ تو واضح ہو گیا کہ شیطان کو تو بھگایا گیا، شیطان کے فتن سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ پکڑی گئی، اور پھر اللہ اور اللہ کے اسماء حسنی سے ابتدا کی گئی، اور پھر قرآن کی پہلی آیت بھی اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو لہذا یہ خیال ہونا کہ نعوذ باللہ کوئی شیطانی اثر تھا، یا نعوذ باللہ کوئی جن تھا، یا نعوذ باللہ حضور پہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی جنون کی کیفیت تھی، جیسے کہ ابھی لعنت اللہ علیہ کی بیوی جو ہے، جو دشمن اسلام ہے اور دشمن محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بدبخت بھی کہا کرتی تھی کبھی کبھی آ کر، کیونکہ رشتے میں تو حضور کی چچی تھی، ابھی لہب کی بیوی تھی، وہ بھی آ کر کہا کرتی تھی کہ اچھا وہ آپ پر جو آتا تھا وہ جن نعوذ باللہ یعنی وہ شیطان اب آپ کو چھوڑ گیا، تو نعوذ باللہ وہ بھی یہ سمجھتی تھی کہ یہ جنات کا اثر ہے، کہ ایسی ایسی باتیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، تو حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا فرشتہ جو ہے، جب کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو شیطان مردود ہے، جو شیطان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، تو وہ کبھی اللہ کے نام کی تعلیم کیسے دے گا؟ اور جب اس کے لیے آپ پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان تو بھاگ جائے گا اگر وہ ہو بھی۔ اور پھر قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی تو شیطان کے اثرات کثیرہ، آپ نے ایک دفعہ بیان فرمایا اپنے صحابہ کو کہ اللہ نے جو آدمی پیدا کیا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک شیطان بھی ہے۔ آپ نے فرمایا جو فرشتہ ہے وہ ملہم، تاکہ وہ نیکی کے خیالات دل میں ڈالتا ہے، اور قرین اس کا جو شیطان ہے وہ برائیوں پہ اکساتا ہے کہ چلو چھوڑو بھی، ابھی نماز کیا پڑھنی ہے، دیکھو فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا، بڑا ٹھیک ٹھاک کاروبار ہے، فلاں آدمی دیکھو بڑا پکا نمازی ہے اور بھوکھا مر رہا ہے، چھوڑے یار کیا نماز پڑھنی ہے۔ تو ایسے برے برے خیال جو ہیں وہ شیطان ڈالتا ہے، اور ہر بندے کے ساتھ دونوں لگے ہوئے ہیں، یعنی فرشتہ بھی لگا ہوا ہے اور شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کو کچھ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ چاہے تو اس کی بات مان لے اور جنت حاصل کر لے، اور چاہے تو شیطان کی بات مانے اور جہنم میں چلا جائے۔ اس لیے اب صحابہ نے ایک بڑی جرت کر کے سوال پوچھ لیا، اس نے کہا حضور آپ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو آپ بھی تو انسان ہیں، آپ بھی تو سید البشر ہیں، تو آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اللہ نے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اس کے فتنے سے محفوظ رکھا ہے، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ کے انبیاء پر تو شیطان بھی تصور بھی نہیں کر سکتا، اگر کوئی قریب بھی آئے گا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن نے واضح فرما دیا ہے کہ شیطان کو کسی اللہ کے صالح بندے پر بھی غلبہ نہیں ہوتا، یہ جائے کہ نبیوں پہ غلبہ کر سکتے۔ اللہ نے فرما دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا جادو نہیں چل سکتا، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تیرا غلبہ تو ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو تیرے پیچھے چلنے والے ہیں، تیری اتباع کرنے والے ہیں اور تیری پیروی کرنے والے۔ اور شیطان کی آمد میں خود بھی کہے گا ما کان علی من سلطان الا ان دعوتکم، وہ قیامت میں کہے گا کہ مجھے جو کہتے ہو کہ تم نے جہنم میں بھیجا اور تم نے جہنم میں ڈلوایا، میرا تمہارے اوپر کون سا غلبہ تھا؟ میں نے بھی تمہیں دعوت دی تھی کہ آؤ برائی کریں، انبیاء نے تمہیں دعوت دی تھی کہ آؤ اچھائی کریں، تم نے نبیوں کا کہنا چھوڑ دیا اور میرے پیچھے چل پڑے، تو تم تو اپنے عملوں کی وجہ سے آئے ہوئے ہو، مجھے کیوں کہتے ہو؟ میرا کون سا تمہارے اوپر ایسا کنٹرول تھا کہ میں زبردستی تمہیں پھیر دیتا؟ تو اس لیے بہرحال اس قسم کے شبہات جو لوگ ڈالتے ہیں وہ انبیاء کے مقام سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اللہ کے انبیاء شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء پاک ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء پر اللہ کی طرف سے پیرا ہوتا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو آسمانوں پر بھی پیرے بٹھا دیے گئے کہ کوئی شیطان اور جن اوپر جا کر بھی وحی نہیں چرا سکتا، آسمانوں پر بھی پیرے بٹھائے گئے۔ اور جب جبریل علیہ السلام کوئی آیت لے کر آتے تو جبریل پر بھی پیرے بٹھائے جاتے تاکہ کوئی شیطان مداخلت نہ کر سکے، کوئی شیطان اللہ کے وحی کے اندر کوئی الفاظ نہ چرا سکے۔
تو کیا طاقت ہے شیطان کو کہ وہ نعوذ باللہ تسلط کرے اللہ کے پاک پیغمبر پر؟ باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھبرانا یہ ایک فطری بات تھی، یعنی ایک طبیعی بات تھی کہ آدمی اکیلا غار میں بیٹھا ہو اور 1 مہینے سے عبادت کر رہا ہو اور آپ کے سامنے ایک ملک آسمانوں سے اترے نوری شکل والا، اتنے بڑے جمال والا، اور آتے ہوئے وہ آپ کو دبوچ لے اور آپ کو ایسا کلام پڑھوائے جو اللہ کا کلام ہے، جو کبھی آپ نے پڑھا ہی نہ ہو۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان۔ اس کے بعد اگر آپ پر لرزہ طاری ہوا یا آپ پر خوف طاری ہوا یا آپ پر ڈر طاری ہوا تو یہ تو بالکل فطری بات ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے میں آیا بی بی خدیجہ کے پاس اور میں نے کہا انی خشیت والا نفسی، انی خشیت والا نفسی، زملونی زملونی زملونی۔ میں نے کہا بی بی خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو، مجھ پہ کپڑا ڈالو، مجھے اپنی جان پہ ڈر ہو گیا ہے، میں نے ایسی ایسی چیز دیکھی ہے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک تصل الرحم۔ بی بی خدیجہ نے کہا کہ حضور آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مظلوموں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، آپ کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں اور آپ ہر بہتری کا کام کرتے ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں۔ تو ایسے خیر کے کام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ قطعاً نہ گھبرائیں، نہ ڈریں۔ اسی سے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے خدا کی شان دیکھو، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے نا کہ وحی کے اترنے کے بعد سب سے پہلے حضور پاک تشریف لائے تو اپنے گھر میں اور اپنی بیوی کو آ کے سامنے واقعہ بتلایا، کیونکہ علماء نے لکھا یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ آدمی کتنے بڑے مرتبے پہ پہنچ جائے لیکن بیوی، خادم، دوست، قریب رہنے والے جو ہیں وہ زیادہ اثر نہیں لیتے۔ آدمی کتنا بڑا بزرگ بن جائے، کتنا بڑا ولی بن جائے، کتنے بڑا عالم بن جائے، بیوی کبھی نہیں مانتی۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ آپ بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے، حتیٰ کہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، آپ کی بیوی جو تھی وہ بڑی بدزبان تھی۔ حضرت کی خدمت میں کوئی پٹھان طالب تھا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ گلی پہ جاؤ، آواز دے کر اپنی استانی سے کچھ لے آؤ۔ تو وہ جب گیا تو بی بی صاحبہ نے حسب عادت گالیاں سنائی تھی، وہ تو تھی بڑی بدزبان، اللہ معاف کروائے، تو اس نے بڑی بڑی گالیاں دی اور آگے پٹھان آدمی غصے میں واپس آیا، آنکھیں سرخ۔ اس نے کہا پیر صاحب، استاد صاحب، یہ کیا ہے؟ تمہارے گھر میں کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا ایسے ایسا گالی دیا، اگر تمہارا بیوی نہ ہوتا تو ابھی اس کو گولی مارتا، ابھی اس کو ٹھیکتا، نکالو اس کو گھر سے۔ ایسے بیوی کو گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ ہے جو آپ کی توہین کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کے بندے، دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کی بدزبانی پہ میں صبر کرتا ہوں اور اللہ نے مجھے یہ مرتبہ دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی بدزبان بیوی کو میں طلاق بھی دے دوں تو کسی دوسرے مسلمان کے لیے عذاب بنے گی، میں کیوں نہ بھگتتا رہوں؟ کسی اور مسلمان کے لیے یہ وبال بناؤں اور عذاب بناؤں؟ تو بہرحال جب اللہ کے رسول کا حکم ہے جو اپنے لیے محبوب رکھو، دوست کے لیے بھی وہی محبوب رکھو، تو اب مجھے تو وہ تنگ کر رہی ہے، اپنی تنگی جو ہے کسی اور مسلمان کے گلے میں ڈال دوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں اس پہ صبر کروں۔ اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرب زیادہ ہوتا ہے، بے تکلفی آدمی کی اپنے گھر والی سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ بزرگی کی اتنی قائل نہیں ہوتی۔ یہ کمال نبوت ہے کہ سب سے پہلی گواہی دینے والی کون ہے؟ بیوی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ آپ کا کمال عظمت ہے، یہ آپ کی کمال شان ہے، یہ آپ کے کردار کی پختگی ہے کہ سب سے پہلی گواہی جو دی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی۔ اس نے کہا لا یخزیک اللہ ابدا انک تصل الرحم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ مظلوموں کی اعانت فرماتے ہیں، آپ یتیموں اور بیواؤں سے ہمدردی فرماتے ہیں، اور آپ خیر کے کاموں میں سب سے آگے ہوتے ہیں، آپ نہ گھبرائیں۔
اور اس کے بعد بھی خدیجہ نے کہا کہ حضور جب آپ کی ذرا طبیعت سنبھل جائے، حضور کو لٹا دیا، آپ کے اوپر کپڑا بھی ڈالا اور کہا حضور ذرا آپ اطمینان فرما لیں، میں آپ کو لے چلتی ہوں، ابن عم ہے میرے، ورقہ ابن نوفل میرے چاچے کا بیٹا ہے اور بڑی عمر کا آدمی ہے اور انجیل کا عالم ہے اور عبرانی زبان کا بھی ماہر ہے اور عربی تو خیر اس کی مادری زبان ہے، اور وہ بت پرستی سے متنفر ہے اور اس نے بتوں کی عبادت سے توبہ کر لی ہے اور دین نصرانیت پہ قائم ہے اور سابقہ کتابوں کا اس کا بڑا مطالعہ ہے، تو میں آپ کو اس کے پاس لے چلتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کی طبیعت میں جب ٹھہراؤ آیا، آپ کی طبیعت ذرا سنبھل گئی، وہ دہشت اور ہیبت جو تھی وحی کی ذرا کم ہوئی، تو بی بی خدیجہ لے کر آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس تھے۔ ورقہ ابن نوفل جو ہے یہ ابن عم تھے، یعنی چاچے کے بیٹے تھے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی عمر بہت ہو چکی تھی اور یہ ان لوگوں میں تھے جو دین عیسیٰ علیہ السلام سے متاثر تھے اور مشرکین سے کنارہ کش ہو چکے تھے اور بت پرستی کو چھوڑ چکے تھے۔ جب آئے تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ میرے چچا داد بھائی، میں لے آئی ہوں حضرت محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اس قسم کی کیفیت مبارک پہلے کبھی نہیں گزری ہے، تو آج انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، تو عقلی طور پر تو میں نے ان کو تسلی دے دی، لیکن آپ بھی واقعہ سن کے اندازہ لگائیں کہ کیا بات ہے۔ ورقہ ابن نوفل کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ اسی طرح میں غار حرا میں تھا، وجاءنی ملک، اسی طرح ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے کہا اقرا، اور میں نے کہا ما انا بقارئ، تو اس کے بعد بہرحال سارا واقعہ سنایا۔ جب سارا واقعہ سنا دیا تو ورقہ ابن نوفل نے کہا ابشری خدیجہ، خدیجہ تمہیں مبارک ہو، ھذا الناموس الذی نزل علیہ کما نزل علی موسیٰ علیہ السلام، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا کرتا تھا، وہ اترا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اسی سے آپ اندازہ فرمائیں کہ ابتدائے وحی کے اندر یعنی عقلی دلائل جو تھے وہ سیدہ خدیجہ نے لیے اور شرعی دلائل جو تھے وہ ورقہ ابن نوفل نے، یعنی جو اس وقت عقل والی عورت سمجھی جاتی تھی، یعنی دنیا کے اندر جو بڑی عقل والی عورت سمجھی گئی ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے بڑی عقل والی عورت جو سمجھی گئی ہے حضرت شعیب کی بیٹی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں کو بڑا عقل عطا فرمایا تھا کہ سیدہ خدیجہ نے بھی حضور کی جوانی میں اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کوئی نرالی شان والا جوان ہے، تو اس لیے بی بی خدیجہ نے خود پیشکش کی کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں، ورنہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک امیر ترین گھرانے کی عورت تھی، اور اس زمانے میں ماشاءاللہ جو لاکھوں درہم کی تجارت کرتی تھی، اس کا خود رشتے کے لیے پیغام بھیجنا جو ہے وہ خالی از علت نہیں تھا، تو یہ اس کی سمجھداری تھی، یہ اس کا کمال فہم تھا کہ حضور پاک کا چہرہ مبارک دیکھ کر، حضور پاک کی باتیں مبارک سن کر اس نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نرالی شان والی ذات ہے، یہ عام انسانوں میں سے انسان نہیں ہے، آپ کو اللہ نے ضرور کوئی مقام عطا فرمانا ہے، اس لیے انہوں نے فوراً نکاح کر لیا۔ تو اب شرعی تسلی دی ورقہ ابن نوفل نے، کیونکہ ورقہ ابن نوفل جو ہے وہ عبرانی زبان کا بھی عالم تھا اور عربی زبان کا بھی عالم تھا، اور اس وقت وہ ترجمہ کر رہے تھے عربی زبان میں انجیل کا، یعنی انجیل لکھ رہے تھے، وہ کتاب جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ اتاری، اور انجیل کے اندر تو باقاعدہ نشانیاں موجود تھی میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے اپنے زمانے میں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ ان نے مبارک دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ ہوگا، احمد مجتبیٰ ہوگا، اور اسی طرح تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں پیدا ہوں گے، مولدہ مکہ، اور ہجرت کا مقام آپ کا ہوگا مدینہ منورہ، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں ایک علامت ہوگی، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ حضور پاک ہدیہ قبول فرمائیں گے اور صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کا پورا نمونہ اور نقشہ
اور حتیٰ کے بعد نصارہ، حتیٰ کے بعد یہودی، اور حتیٰ کہ اس زمانے کے بعد بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے گھروں کے اندر، عبادت خانوں کے اندر ایک مفروضہ تصویریں بھی بنا کے رکھی ہوئی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ پر اللہ نے فرشتہ اتارا ہے۔ اور اس کے بعد فوراً ورقہ ابن نوفل نے کہا، اس نے کہا لیکن حضور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کی قوم آپ کو بڑا ستائے، آپ کی قوم آپ کی مخالفت کرے گی اور حتیٰ کہ آپ کو نکالے گی مکہ سے۔ جب اس نے کہا کہ آپ کو مکہ سے نکالا جائے گا تو حضور غصے میں آئے، آپ نے فرمایا وَمُخْرِجِيَّهُمْ، کیا مجھے مکہ سے نکالیں گے؟ تو نکالا تو اس کو جاتا ہے نعوذ باللہ جو بد کردار ہو، نکالا تو اس کو جاتا ہے جس کے کریکٹر پہ حرف وہ لوگ اس کو محلے سے اور گھر سے نکال دیتے۔ میرے اندر تو الحمدللہ کمال ہی کمال ہے، جمال ہی جمال ہے، حسن ہی حسن ہے، خلق ہی خلق ہے، شرافت ہی شرافت ہے، نجابت ہی نجابت ہے، مجھے کیوں نکالیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا آپ جذبات میں نہ آئیں، جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان سب کو قوموں نے اپنے اپنے ملک سے نکالا، تو یہ انبیاء پر وقت آتا ہے اور جو انبیاء کے پیروکار ہوتے ہیں ان کو بھی نکالا جاتا، انبیاء کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کو بھی یہ تکلیفیں آتی ہیں۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یا رسول اللہ کاش وہ دور جب آپ کو آپ کی قوم دکھ پہنچائے گی، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آپ کی تسلی مبارک جو ہے اب دو طرف سے ہو گئی، ایک طرف سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی، اور اس تسلی کا تعلق جو ہے استدلال عقلی سے تھا، اور ایک طرف سے ورقہ ابن نوفل نے تسلی دی، اور ورقہ ابن نوفل کی تسلی جو تھی اس کا تعلق جو ہے وہ استدلال شرعی سے تھا کہ اس نے سابقہ کتابوں سے اور سابقہ روایات سے، اسی لیے روایات میں آتا ہے باقاعدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح نشانیاں موجود تھیں کہ یہودی جو ہے یہ شام سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، جیسے بنو قینقاع ہیں، بنو نذیر ہیں اور بنو قریظہ ہیں، یہ مدینہ منورہ میں اس لیے آئے تھے کہ جب وہ نبی پیدا ہوگا مکے میں اور ہجرت کر کے آئے گا مدینہ منورہ میں تو ہم سب سے پہلے اسلام لائیں۔ یہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر کافر ان کو ستاتے، اگر کافر ان کو تکلیفیں دیتے، وہ کہتے ٹھیک ہے تو ہمیں ستا لو، ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس کا کلمہ پڑھیں گے اور اس کی امت کے ساتھ مل کے پھر ہم بدلے لیں گے تم، اور پھر ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن یہ تو بدبخت مکار قوم ہے یہود، یہ بڑی دنیا کی مکار ترین قوم ہے۔ تو جب اللہ نے اپنا نبی پیدا فرمایا ولد اسماعیل سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے سلسلے سے پیدا ہوئے، تو اب یہودیوں میں ایک بغض آ گیا کہ بھی نبوت جو ہے وہ بنو اسرائیل سے منتقل ہو گئی ولد اسماعیل میں، تو لہذا ہمارا خاندان جو تھا نبوت کا وہ ختم ہو گیا۔ اس بغض کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، ورنہ وہ تو کتابوں میں پڑھ چکے تھے اور علامات جان چکے تھے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جو ہیں وہ پیدا ہوں گے اور مکہ میں پیدا ہوں گے، اور نام آپ کا محمد مصطفیٰ ہوگا، نام آپ کا احمد مجتبیٰ ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصائص، اور حتیٰ کہ آپ کے صحابہ کے بارے میں بھی تورات و انجیل میں موجود تھا، ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، اسی طرح حضور کا نام بھی موجود تھا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے پاک نبی کو تو وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے تورات کے عالم تھے اور اللہ نے ان کو اسلام نصیب فرما دیا، آپ اسلام لے آئے، اسلم فحسن اسلامہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اسلام لے آئے۔ ایک دن سیدنا عمر نے بیٹھے ہوئے پوچھ لیا، انہوں نے فرمایا عبداللہ ابن السلام اب تو الحمدللہ تم مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، ہمارے بھائی بن گئے،
لیکن ہمیں ایک بات بتلاؤ، اسلام لانے سے پہلے کیا تم یہ بات جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ سچے نبی ہیں؟ کیا اس بات کا آپ کو یقین تھا؟ اب تو تم مسلمان ہو، اب تو کوئی بات نہیں، لیکن اسلام لانے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا آپ کو یقین تھا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ یا امیر المومنین، خدا کی قسم ہے ہمیں اپنی اولاد میں تو شبہ ہو سکتا تھا، لیکن محمد مدنی کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے سچے نبی ہے، اور جب ہم نے دیکھا، ہم نے پہچان لیا، ہم نے ان علامات کو جان لیا، ہم جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن جب اللہ نے ہمیں لکھا، اسلام کی دولت ہمیں نصیب فرمائی تو اللہ نے نصیب فرما دی۔ اس لیے بہرحال ورقہ ابن نوفل نے جو کہا وہ تو استدلال شرعی تھا، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ کہا وہ استدلال عقلی تھا، اور اس کے بعد پھر وحی جو تھی پھر بند ہو گئی، یعنی زمانہ آ گیا فترت الوحی کا، اور 2.25 سال تک وحی کا سلسلہ جو ہے بند رہا، اور اس کے بعد پہلی آیت نازل ہوئی کیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ابتدا میں فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، فرمایا پڑھو تم اپنے رب کے نام سے جس ذات نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اب دیکھیں اللہ نے نسبت کی، پڑھو رب کے نام سے، وہ رب پاک جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، یاد رکھیں طریقہ یہ ہوتا ہے، کبھی تو اللہ اضافت اپنی کرتے ہیں اپنے نبی کی طرف، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ نبی کی اضافت کرتے ہیں اپنی طرف۔ کیا معنی؟ کبھی تو یوں خطاب کیا جاتا ہے کہ تیرے رب نے یہ فرمایا، پڑھو تم اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا، اور کبھی پھر اضافت ہوتی اپنی طرف کہ اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو انعام دیتے ہیں، رحمتیں فرماتے ہیں۔ تو یہ دو طریقے خطاب کے ہوتے ہیں، یعنی کبھی تو یہ کہا جاتا ہے اللہ فرماتی ہے کہ میں تیرا رب ہوں، اور کبھی خطاب کا انداز یہ ہوتا ہے کہ تم میرے بندے ہو، تم میرے عبد ہو۔ تو یہ دونوں خطاب جو ہیں ان کے اندر عجیب ایک لطف ہے، عجیب ان کے اندر ایک ذوق ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کیوں کبھی تو فرما دیا کہ میں تیرا رب ہوں، اور کبھی فرمایا تم میرے بندے ہو، یعنی کبھی تو اپنے پاک رسول کی اضافت اپنی طرف کر دی، اور کبھی اپنے رب ہونے کی اضافت جو ہے فرما دی۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ یہاں اللہ نے اپنی صفت ربوبیت کا ذکر فرمایا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظمت کا نام جو ہے وہ تو اسم ذات ہے، یعنی اللہ اسم الجلالہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صفت کا ذکر فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق۔ علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی ایک لفظ میں تسلی تھی۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انی ربیتک وانت فی بطون الامہات، ابھی آپ ماں کے پیٹ مبارک میں تھے کہ میں نے وہاں آپ کی تربیت فرمائی، آپ پیدا ہوئے تو آپ کی تربیت فرمائی، آپ کے رضاعت کا زمانہ تھا تو آپ کی تربیت فرمائی، آپ کا بچپن تھا تو آپ کی تربیت فرمائی، آپ پہ جوانی آئی تو آپ کی تربیت فرمائی، اب جب آپ بلوغ کو پہنچے اور میں نے آپ پہ وحی ارسال کی ہے، نبوت ارسال کی ہے، تو کیا اب ہم آپ کو چھوڑ دیں گے؟ اب آپ کی ہم تربیت نہیں فرمائیں گے؟ اس لیے فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے فرمایا پڑھو مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ اور اس کے ساتھ علماء کرام نے لکھا کہ اس میں یہ بھی حکمتیں تھیں کہ میری ربوبیت کی شان دیکھ چکے ہو کہ کیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کتنے ادوار سے گزرتا ہے، پھر رضاعت میں آتا ہے، پھر بچپن میں آتا ہے، پھر جوانی میں آتا ہے، اس کے ہر ادوار کو ہم نے سنبھالا ہے۔ تو اب اگر آپ پر دور نبوت آ گیا ہے تو اب بھی آپ کی ذمہ حفاظت، آپ کا پڑھانا ہمارے ذمہ۔ فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، وہ ذات جس نے پیدا کیا۔ پہلا استدلال کیا گیا الذی خلق، یہ علی سبیل العموم ہے، جس نے پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، کیونکہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ تخلیق یاد رکھیں، یعنی پہلا استدلال پہلی وحی میں ایسا آیا جس کا دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا
جس کا کافر بھی انکار نہیں کر سکتا، جس کا مشرک بھی انکار نہیں کر سکتا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے فرمایا حبیب کبریا اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے تم کو، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو، تو کیا کہتی ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیونکہ جن بتوں کو وہ پوجا کرتے تھے ان کو تو وہ خود بنایا کرتے تھے، ان کے بارے میں کیسے کہہ سکتے تھے کہ یہ پیدا کرتے ہیں؟ تو اس لیے پہلی دلیل جو آئی اسی سے ہے۔ اس لیے فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، اس کو کہتے ہیں تعمیم۔ آگے تعمیم کے بعد تخصیص ہے، خلق الانسان من علق۔ پہلے لفظ تعمیم یاد رکھیں، پہلی حجت جو ہے وہ تعمیم ہے، یعنی علی العموم، کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا، یعنی آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اللہ پاک اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، ملائکہ کو پیدا کیا، اللہ پاک نے انبیاء کو پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا فرمایا، تمام مخلوق کے پیدا کرنے والا، یہ عموم ہے، اس کو کہتے ہیں تعمیم۔ اب اس کے بعد تخصیص ہے، یعنی وہ ذات جس نے پیدا کیا انسان کو، جس نے پیدا کیا، اب تعمیم سے تخصیص آ گئی، ورنہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن تمام مخلوقات میں اعلیٰ نمونہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے فرمایا ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، جیسے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ پاک نے فرمایا کہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو احسن انداز پہ۔ اس لیے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کمال ثنائی کا ذکر فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو، اور پیدا کس سے کیا؟ علق۔ علق کس کو کہتی ہیں؟ لوتھڑا۔ علق کہتی ہیں خون جم جائے نا، پہلے کہتا ہوتی ہے یعنی خون تھوڑا سا جم جائے، جیسے دیکھا ہے آپ نے جانور ذبح کریں تو خون جم جاتا ہے، جب خون جم جائے اسی کو کہتے ہیں علق۔ جیسے قرآن پاک نے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ تو پہلے نطفہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، پہلے جو ہے وہ تو نطفہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ نے نطفے سے پیدا کیا۔ نطفہ کیا ہوتا ہے؟ پانی کے چند قطرے، وہ جا کر قرار پکڑتے ہیں مقام معین میں، اور قرار پکڑنے کے بعد پھر ان کا دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ علقہ۔ اس لیے اچھا کبھی ذکر پوری تفصیل سے آ جاتا ہے اور کبھی ذکر جو ہے بعض اجزاء سے آ جاتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال، کہیں فرمایا من ماء مہین، کہیں فرمایا من نطفۃ، اور کہیں فرما دیا من علق، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے انسان پہ گزرتی ہیں۔ کبھی وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ مدارج ہے، مراحل ہیں انسان کے لیے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو مرحلہ ذکر کیا، فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ پاک نے تعمیم کے بعد تخصیص فرمائی، جس نے پیدا کیا انسان کو ایک لوتھڑے سے، اور اس میں اشارہ جو اس لوتھڑے سے انسان پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ ہر نعمت پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور آپ کو علم پڑھانے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ کہتا ہے جی کہ میں نے کئی بار قسم کھائی اور توڑ دی، بہرحال آپ توبہ کریں، کفارہ ادا کریں، اور آئندہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم نہ کھایا کریں، اور اگر قسم کھائیں تو پھر پورا کیا کریں۔ قسم کھا کے توڑ دینا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ مولوی محمد عبداللہ مکی جو ہیں، یہ کوئی اور آدمی ہو سکتے ہیں، بہرحال میرا نام نہ عبداللہ ہے نہ مکی ہے، ممکن ہے کسی نے مکی کی وجہ سے مجھے بھیج دیا ہو، حالانکہ میرا نام محمد عبداللہ نہیں ہے، کسی اور کے نام پر ہے۔ بہرحال قسم کھانا جو ہے ہمیشہ یاد رکھو، قسم آدمی نہ کھائے، اور اگر قسم کھائے تو سچی کھائے،
اور اگر خدا نہ کرے قسم توڑ دے تو پھر کفارہ ادا کرے، اور کفارہ قسم کا کیا ہوتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اور علماء نے لکھا کہ ان کو کھانا بھی کھلائے اور کپڑا بھی پہنائے تو اور اچھی بات ہے، ورنہ بہرحال 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے جو درمیانہ، یعنی نہ بہت اعلیٰ اور نہ بہت ادنا۔ 10 مسکینوں کو بلا کے ایک دفعہ کھانا کھلا دے تب بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے، اور اگر ایک ایک مسکین کو 10 دن کھلاتا رہے تب بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ چھوٹا عمرہ اور بڑا عمرہ جو ہے، بڑا عمرہ جرانہ جو ہے وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمرہ کیا جب آپ غزوہ حنین کے موقع پر تشریف لائے، اور چھوٹا عمرہ جو ہے جو مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو حکم فرمایا۔ تو بہرحال مکے کے اندر رہتے ہوئے بہتر اور افضل یہ ہے کہ کثرت طواف کی جائے، طواف زیادہ کیے جائے۔ حجر اسود کے بوسے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو اللہ نے تو تکلیف دی نہیں، آپ خود تکلیف کرتے۔ بوسہ دینا ممکن ہو الحمدللہ، ورنہ ہاتھ لگا کے چوم لیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو اشارہ کریں، وہی بوسے کے قائم مقام ہے اور ثواب اتنی ہے، تو اس کے بعد اگر آپ کو خود لائن میں لگنا ہے تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مینا کے اندر جو ہے کس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا وہاں باقاعدہ جگہ ہے، لیکن اب تو اتنا 4000 سال گزر گئے، تبدیلیاں آ چکی ہے۔ بہر صورت وہاں اگر آپ موقع پر جائیں، کوئی جاننے والا آدمی ہو تو دکھا دے، ویسے ضرورت نہیں ہے اس جگہ کو ڈھونڈنے کی، اس لیے کہ مینا ہے، اس مینا پورے کا پورا جو ہے وہ منحر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد صرف ایک حج کیا ہے، اور فرض ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حج کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے جو ہیں وہ 4 کیے۔